جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، دوست کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سپیکر سے آواز ہے، یہ جمعہ المبارک کا خطبہ جو 23 جولائی 2021 کو گروس کراؤ ناصر باغ میں ہو رہا ہے، وہ لوگ سن رہے ہیں۔ پیچھے مینارۃ المسیح کا ماڈل نظر آ رہا ہے جو یہاں بنایا گیا ہے۔ کرونا قوانین کی پابندی کرتے ہوئے دوست فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد کا بیرونی نظارہ ہے، ابھی آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اندر کا منظر ہے۔ یہ خواتین والے حال میں اس وقت جمعہ کا خطبہ لوگ سن رہے ہیں، اوپر مردوں والے حال میں کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے یہ نیچے کافی کثیر تعداد میں لوگ آئے ہوئے، لیکن قوانین کی پابندی کے ساتھ فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جمعہ المبارک کے اندرونی نظاروں کے بعد آپ کو باہر کا نظارہ بھی اب دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو مسجد ہے ناصر باغ میں، یہاں جماعت احمدیہ جرمنی کہ جب ترقی کے زینوں پہ چڑھنا شروع ہوئی تو یہ پہلے زینے تھے۔ یہاں جلسہ سالانہ ہونا شروع ہوا، جیسے جیسے تعداد بڑھتی گئی پھر مختلف شہروں میں یہ ہونے شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں، یہ مینارۃ المسیح کا ماڈل ہے جو بیسیکلی قادیان میں ہے۔ اور یہ باہر دوست یہ جو سین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد سے نکلنے کے بعد جب گروس گراؤ کی طرف جاتے ہیں، بڑے خوبصورت کھیت، کھلی جگہ اور گھر ہیں ایک سائڈ پہ بنے ہوئے، اور یہ نظارے بہت سارے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو یہ خوبصورت موسم، خوبصورت بادل، نیلا آسمان اور یہ چھوٹے چھوٹے گھر پرانے بنے ہوئے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مقامی لوگ ہیں یا جرمنی میں رہنے والے، ان سے یہ جگہ لکی چھپی نہیں ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ اور مسجد کا منارہ اور جو منارۃ المسیح کا قادیان والا اس کی ایک نمونہ، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ناصر باغ جگہ کہلاتی ہے گروس گراؤ کے اندر۔ یہاں سے جماعت احمدیہ جرمنی نے جب جرمنی کے اندر ترقی کرنی شروع کی تو آغاز میں سب سے پہلے جو جلسے ہیں وہ نور مسجد میں ہوا کرتے تھے، جو کہ چند درجن کے حساب سے لوگ آیا کرتے تھے۔ پھر وہاں سے ترقی کی اور جلسے یہاں ناصر باغ کے ایریے میں، یہ گراؤنڈ میں ہونے شروع ہو گئے۔ یہ علاقہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سڑک ہے جو گروس گراؤ میں سے نکل کے میورفیلڈن والڈورف کی طرف جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جرمنی کی ایک خاص خوبی یہ ہے کہ آپ جہاں بھی مقامی سڑکوں پہ چلے جائیں یا موٹر وے پہ چلے جائیں، آپ کو سبزہ جو ہے نا، سبزہ، یہ جو درخت، گرین سینری، یہ بے شمار نظر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے بڑی صاف ستھری ہوتی ہے۔ یہ سبزے کا خیال رکھنا، درختوں کو ان کی نگہداشت کرنا، یہ ان یورپین ممالک کا خاصہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ جتنے درخت ہیں جرمنی بھر میں، ان کا جو مقامی انتظامیہ، جو میونسپل ہے، جو آپ ہم میونسپل کمیٹی کہتے ہیں، ان کے پاس ان کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ ہر درخت کا، جو ایک تنہ دار درخت ہوتا ہے، اس کا ایک نمبر لگا ہوتا ہے اور ان کی باقاعدہ نگرانی ہوتی ہے۔ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر وہ خراب ہو رہا ہے یا اس کو کیڑا لگ رہا ہے یا کوئی، تو پھر اس کا وہ علاج کرتے ہیں، اور اگر وہ گرنے کے قریب ہو جائے خطرناک، پھر اس کو وہ خود کاٹتے ہیں۔ یہ درختوں کا جو نظام ہے دنیا میں، یعنی ان کا سرسبز جو اوپر ٹہنیاں اور پتے، اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جو آکسیجن ہے وہ صاف رہتی ہے انسانی صحت کے لیے۔ بہرحال بات چل رہی تھی وہ ناصر باغ، جو ہمارا مرکز جماعت احمدیہ کا، جہاں سے ترقی کا آغاز ہوا، اور پھر یہ جلسے جو ہیں ہمارے، جو مسجد سے شروع ہوئے، نور مسجد جو فرینکفرٹ میں ہے، وہاں سے جو درجنوں کے، پھر یہ سینکڑوں پہ پہنچی تعداد، پھر سینکڑوں سے یہ ہزاروں پہ پہنچی۔ یہ جو ناصر باغ میں چند ہزار لوگ تھے شروع میں، پھر اب یہ 40-50 ہزار تک پہنچ چکی ہے تعداد۔ اور اب یہ بڑے بڑے میسے، جہاں پہ یورپین اقوام کے جو بڑے بڑے فرانسٹالٹنگن ہوتی ہیں، جہاں لاکھوں افراد آتے ہیں 2-3 دن میں۔ اگر ہمارا 2-3 دن کو کاؤنٹ کیا جائے تو ہمارا بھی 1.5 لاکھ بن جاتا ہے، اگر 50,000 40,000 ایک دن کی حاضری لگائی جائے، اور وہ جو 3 دن حاضری ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اس دفعہ
جو فرانسٹالٹنگ تھی اس کو اتنے لاکھ لوگوں نے جو ہے وزٹ کیا، تو ہم اپنے جلسے کو اگر اس طرح کاؤنٹ کریں ڈیلی کے حساب سے تو ہماری بھی تعداد جو ہے وہ 1.5 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے، یعنی لاکھوں میں۔ تو یہ جو جلسے ہیں، بات ہو رہی تھی جلسوں کی، ہے بعض اوقات بعض سچ بڑے کڑوے ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کے جو جلسے ہیں، ہر سال ہر ملک کے اندر جو ایک جلسہ سالانہ ہوتا ہے، اس کے اندر پورے ملک سے نہ صرف لوگ مرد و خواتین، بچے، بوڑھے اور غیر قوموں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ، جو ساتھ ساتھ یورپین ممالک ہوتے ہیں وہاں سے بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس جو جلسے کا جو مقصد ہے، جو مین غرض ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے جس طرح یہ جو دنیاوی جلسے جلوس دنیاوی جو ہوتے ہیں، بلکہ ان کا جو مقصد ہے یہ بہت عظیم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف، اور روزانہ صبح باجماعت تہجد، 5 وقت کی نمازیں، اور پھر مختلف علوم ہیں ان کے اوپر بہت ہی کیا کہتے ہیں نئی ترین معلومات اور پرانی حدیث کے حوالے سے جو لوگوں تک معلومات پہنچانا، وہ تقاریر ہوتی ہیں۔ پھر بے شمار قسم کے نعتیں اور ہدیہ کلام، جس میں نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف ہے، پھر خدا تعالیٰ کی حمد، اس طرح کے جو مضمونوں پہ بڑی اچھی نظمیں ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے ایک دن ہوتا ہے جس میں جماعت احمدیہ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طالب علموں نے اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ، ان کو گولڈ میڈل ملتا ہے۔ پھر اسی طرح جو مختلف اقوام کے لوگ جماعت احمدیہ یا اسلام کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک دن مقرر ہوتا ہے، وہ وہاں ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ آتے ہیں۔ ابھی یہ اشارہ بند ہے تو پھر کھلتا ہے، باقی بات انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظارے بھی ساتھ ساتھ نظر آتے رہیں۔ لیں جی، یہ جو ٹرین گزر رہی ہے اس وقت، یہ انٹرسٹی ایکسپریس، جرمنی کی تیز ترین ٹرین جو تقریباً 290 کلومیٹر پر آور تک بھی جو ہے وہ تیزی سے چلتی ہے۔ اور یہ اشارہ ہمارا کھل گیا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سفر کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ سے جو بات چیت بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ یہ بعض اوقات اشارہ بہت لمبا بند ہوتا ہے، پھر اس سے رش بہت لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ یہ فرینکفرٹ کی طرف سے یہ جی، اب یہ آگے جو علاقہ شروع ہو رہا ہے، یہ میور فیلڈن جو علاقہ ہے گروس کرو کے بعد، یہاں بھی اپنے ماشاءاللہ کافی بڑی جماعت ہے، اور ان کی جو انہوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے جو مسجد ہے وہ والی تعمیر کی ہے میور فیلڈن والڈورف والوں نے۔ اور باقی یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ آپ کو آج دھوپ کافی مزیدار قسم کی، اتوار کا دن ہے 25 جولائی 2021۔ تو بات ہو رہی تھی جلسوں کی۔ ہمارے جو جلسے ہیں وہ دنیاوی جلسوں کی طرح نہیں ہوتے جہاں پہ میلے دیکھنے کے لیے یا فن کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے صرف لوگ آتے ہیں، بلکہ ان کا مقصد زیادہ مین روحانی ترقی کرنا ہوتا ہے۔ روحانی ترقی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پورا سال جو گھروں میں بیٹھ کے بعض اوقات اکیلے دور دور علاقوں میں انسان نمازوں سے یا تہجد سے یا باقی بعض نیکیوں سے تھوڑا سست ہو چکا ہوتا ہے، ان کو یہ ہے کہ یہ موقع ملتا ہے کہ وہ یہاں اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کے دوبارہ اپنی ٹریننگ کریں کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تہجد صبح، پھر یہ ہے کہ وہ جو مضامین ہیں بہت علمی مضامین وہ سنیں، پھر نظمیں بڑی اچھی اچھی تلاوتیں، پھر ملاقات، میل ملاقات۔ یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اس جلسے کا، کہ وہ لوگ جو عرصہ دراز ایک سال تک نہیں مل چکے ہوتے ایک دوسرے کو، وہ دوبارہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کے جلسے پہ ملتے ہیں، کیونکہ بڑی بڑی دور سے لوگ آتے ہیں، 3 دن انہوں نے رکنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ قریب ہوٹلوں میں ٹھہر جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ جلسہ گاہ کے باہر جو ٹینٹ لگے ہوتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں، انتظام ہوتا ہے وہاں رہنے کا۔ تو یہ جلسے کے جو مقاصد ہیں، یہ دنیا میں کوئی بھی آج آپ جلسہ لے لیں، کوئی بھی بڑی کنووکیشن لے لیں، آج کے دور میں ایسا آپ کو کسی بھی جگہ پہ نہیں ملے گا۔
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کیا کہتے ہیں دنیا دار ہوتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا ایسے جلسوں پہ آنے کا، جنہوں نے موج میلہ دیکھنا ہو، ڈانس دنیاوی کام، ادھر عموماً وہی لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی روحانی پیاس بجانی ہوتی ہے۔ حج اسلام میں سب سے بنیادی فریضہ ہے، 5 ارکان ایمان میں سے، وہ ارکان اسلام میں سے ایک حصہ ہے، لیکن کیونکہ جماعت احمدیہ کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ یا کہہ لیں کہ اس پابندی لگائی گئی ہے حکومت پاکستان یا حکومت سعودیہ، تو پھر مجبوری کے عالم میں وہ جو حج ہے وہ اگر احمدی نہیں کر پاتے تو ان کی کیا کہتے ہیں پیاس کہہ لیں یا ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک وہ اپنا روحانی ترقی کے لیے وہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں پھر ادھر جلسے پہ کہ چلیں کسی طرح ہمارا کوئی تو پروگرام ہو۔ حالانکہ یہ جلسہ جو ہے یہ کوئی حج کا نیم البدل نہیں ہے۔ حج کا جو فریضہ ہے یا جو مقام ہے وہ ہر مسلمان کو پتہ ہے، ہر احمدی جانتا ہے، اس کا بھی دل تڑپتا ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، لیکن جب کوئی رکاوٹیں پیدا کر دی جائیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوا، تو پھر اس میں انسان کے بس میں یہ نہیں ہوتا، جب اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہوتی تو لیکن انسان جو مومن ہوتا ہے وہ مواقع ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کوئی نیکی کا، اپنی روحانی ترقی کا کوئی موقع ملے، تو پھر وہ جلسے جو ہمارے جماعت احمدیہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیے تھے ہر ملک کے اندر وہ ہوتے ہیں، اور پھر ایک مرکزی جلسہ UK میں ہوتا ہے، اسی طرح قادیان میں بھی ہوتا ہے، تو اپنی اپنی توفیق کے مطابق لوگ ہیں وہ اپنا وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی روحانی پیاس یا روحانی ترقی کے لیے وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جن کے پاس نہیں ہے موقع وہ پھر اپنے اپنے ملکوں میں شامل ہوتے ہیں جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک کمال کا نظام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جاری کر دیا ہے مومنوں کی روحانی ترقی کے لیے یا روحانی پیاس بجھانے کے لیے۔ خلیفہ وقت سے ملاقات ہونا یا پھر اپنے جلسوں میں شامل ہونا یہ بہت بڑا احمدیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ باقی بات چل رہی تھی جرمنی کے جلسوں کی، تو جرمنی کے جلسوں کی جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب پچھلے سال جلسہ نہیں ہوا 2020 میں، اور کیا کہتے ہیں اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ میں ساتھ ساتھ موٹر وے کی کوشش کر رہا تھا لیکن انہوں نے بند کی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اور کچھ رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم موٹر وے جو 5 نمبر موٹر وے ہے اس کے اوپر اس وقت ہم چل رہے ہیں فرینکفرٹ کی طرف۔ بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے، سامنے جو بادل امڑ امڑ کے وائٹ کلر کے اور پھر گرے کلر کے ان کے جو آمیزش ہے، بلیو آسمان بڑا خوبصورت پیش کر رہا ہے منظر۔ اچھا، بات ہو رہی تھی جلسوں کی، بات یہ ہے کہ جو جلسے ہوتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی جو احمدی وہاں شامل ہوتے ہیں، یہ مقصد ان جلسوں کا جو حضرت مسیح موعود نے بیان کیا ہے وہ روحانی ترقی ہے، اپنی روحانی پیاس بجھانا، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہاں شامل ضرور ہوتے ہیں اور وہ ان کا ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات، کھانا پینا، بازار سے فائدہ اٹھانا اور طرح طرح کی چیزیں کھانا، یہ ان کا مین مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک روحانی محفل میں بیٹھتے ہیں اور تقاریر سنتے ہیں تو وہ اس حدیث کے مصداق ضرور بن جاتے ہیں، یا ایک ذکر ملتا ہے کہ ایک محفل کے اندر وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی تھی، تو فرشتے جو ہیں وہ ان کا حساب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ جنتی ہیں، ان کو جنت میں بھیجنا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کر۔ ایک شخص یہ نیت اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں کیا، اس نے کہا یہ لوگ بیٹھے ہوئے چلے میں بھی ذرا دیکھوں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، تو وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا، تو جب فرشتوں نے کہا وہ بھی اس کے اندر آ گیا، تو جب وہ حساب کتاب کے دن وہ جب اس کو بھی جنت میں بھیجنے لگے تو ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ شخص تو وہاں اس نیت سے نہیں آیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کی باتیں سنوں، بلکہ یہاں سے گزرتا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس محفل کی برکت میں اس کو بھی جنت میں بھیج دیا جائے۔ یعنی خدا تعالیٰ
تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ انسان کو اپنی مخلوق کو کسی طرح بخش دے. اگر وہ گناہ گار بھی ہے تو چلیں کسی نیکی کے بہانے ایک محفل جہاں نیکیوں کی بات ہو رہی تھی، نیک کاموں کی، وہاں بیٹھنے سے وہ بخشا گیا. تو اس طرح جو لوگ وہاں جلسہ سالانہ میں شرکت کی نیت سے جاتے ہیں لیکن وہاں باوجود اس کے کہ جو مقصد ہے مین وہ والا ان کی نہ بھی ہو اور وہ وہاں پہ پہنچ کے اس سے استفادہ نہ بھی کر سکیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، مجبہ جماعت، تقاریر بڑی پائے کی جو ہوتی ہیں، پھر یہ ہے کہ دوسرے جو پروگرام ہوتے ہیں تبلیغ کے متعلق، اگر وہ لیکن وہ ایک ایسی محفل میں ضرور شامل ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ خدا تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ لوگوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس لیے جلسہ سالانہ کی جو برکات ہیں، جو افضال ہیں، اس کے متعلق خدا بہتر جانتا ہے وہ کس طرح انسانوں کو اس کے ذریعے فیض یاب کرتا ہے. کوشش انسان کرے، نیت کر کے جائے گھر سے کہ میں نے اس دفعہ اپنی زندگی کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر کے واپس آنا ہے. بہت سارے لوگ سست ہوتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، بہت سارے دوسرے بھی، کہ وہ سارا سال وقت گزار دیتے ہیں سستیوں میں، لیکن جب وہ جلسے کی نیت لے کے جاتے ہیں اور پورا سال تیاری کرتے ہیں، پیسے جوڑتے ہیں، ہوٹل کے لیے خرچہ، تو کم از کم یہ نیت کر کے جائیں کہ اگر ہمارے اندر فلاں سستیاں یا کمزوریاں ہیں تو اس جلسے پہ ہم نے جا کے فلاں کمزوری یا فلاں سستی جو ہے وہ دور کر کے آنا ہے اور ایک سال اس پہ قائم رہنا ہے، اگلے سال جا کے وہ دوسری. تو بہرحال یہ تو انسان کے ہر انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ترقی کر سکتا ہے روحانی، اور اگر وہ چاہے تو اس کے لیے وہ جلسے میں شمولیت اور ساری محفل یا ماحول اگر اس کا مزاج نہیں یا اس کی قسمت میں نہیں ہے کہ اس نے بہتری کی طرف پلٹا ہے تو پھر وہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. لیکن پھر بھی حرف آخر خدا کا ہے، آخری فیصلہ خدا کا ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق دے. 5 نمبر موٹر وے میں اکثر آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، ایک دن پہلے وہ دوسری سائڈ پہ جاتے ہوئے اور آج اس طرف کو سفر کرتے ہوئے. بات جلسے سلانے کی چاہ رہی تھی. اب جرمنی میں پچھلے سال بھی جلسہ نہیں ہوا، اس سال بھی جلسہ ہونے کے چانسز کم لگ رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، لیکن لوگ ترسے ہوئے ہیں. امید ہے جب بھی جلسہ ہوگا تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ وہاں شامل ہوں گے، اور پھر یہ ہے کہ قانون کی پاسداری بھی کرنی ہوگی. جیسے یو کے میں اس دفعہ انہوں نے بہت محدود لوگوں کو اجازت دی ہے، ایک دن ایک آئے دوسرے، اب وہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں دوبارہ، کیونکہ حالات خراب ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو یا سب جو بھی نیکی کے طلبگار ہیں، نیکی میں بڑھنا چاہتے ہیں، یہ توفیق دے کہ وہ ایسی نیک محفلیں بڑھ چڑھ کر اٹینڈ کیا کریں. السلام علیکم.